وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ اہل سنت نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، تو ترجمہ یوں کرنا چاہیے تھا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ بہترین مکر کرنے والا، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے گستاخی کی اور اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہاں تک یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور 2 سال پہلے اس نے خود کیا ترجمہ کیا ہے؟ مرزا کی جوتی اور مرزا کی بوتھی۔ اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ کتنا بڑا جھوٹا مکار آدمی ہے، اس مکار سے بچیے۔ 2 سال پہلے کچھ اور بولتا ہے، اس کے بعد کچھ اور بولتا ہے۔ پہلے یہ ترجمہ بہترین ترجمہ تھا، اب یہ ترجمہ اتنا گستاخی والا ترجمہ ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالف ہی ترجمہ ہو گیا ہے کہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے اس کے بھی الفاظ ٹھیک تھے اور بہترین ترجمہ تھا۔ یہ ہوتے ہیں 2 نمبر، ان 2 نمبروں سے بچیں۔ اور مزید اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چال چلی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، کہ اللہ کی تعریفیں کہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، یہ بہتر ترجمہ ہے۔ اور اس سے پہلے کیا کہا کہ یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ اپنے فتوے سے یہ بتانا چاہتا ہے خدا کو کہ اللہ تیرے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ ہے گمراہ آدمی، دن بدن گمراہی میں بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ اچھے الفاظ کا چناؤ مت کریں، یہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا یہ گمراہی لاتا ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی، الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا، یعنی جو اچھے الفاظ استعمال کرے گا وہ گمراہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی جوتی اور اس کی بوتھی ذرا دیکھ لیں۔ اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مقطع فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے۔ جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مقاطع فکر کو تو چھوڑ دیں، ایک مقطع فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ ایک ہی مکتبہ فکر کے 5 ترجمے اٹھائیں، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا۔ یہ چیلنج کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جناب علی یہ جو دھوکہ دیتے علماء دھوکہ دیتے ہیں، بھئی دھوکہ تو دے رہا ہے، گستاخی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے الفاظ ٹھیک نہیں۔ آگے مزید اس بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے، یعنی اچھے الفاظ کے چناؤ نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ کتنا بڑا اپنے آپ کو ذلیل کرنے والا آدمی ہے۔ مزید اس کی جوتی اور اس کی بوتھی۔ مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھے۔ ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، اور وہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوری ہے، اور وہ مجبوری ہے۔ جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ اب میرے بھائیوں، میں آخر میں 3 مثالیں دوں گا اور ان میں سے دکھاؤں گا آپ کو کہ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوگا، تاکہ یہ دھوکہ قیامت تک کے لیے کل ہو جائے جو علماء کرائم مجرم علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 37،
عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، لیکن مفہوم ایک جیسا ہوگا، الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا۔ تو سر جب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، یہ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوگا تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا۔ اس کے اوپر آپ کیوں جھگڑا ڈالتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کیوں جھگڑا ڈالتے ہیں؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، اس پر آپ کیوں جھگڑا ڈالتے ہیں؟ جھگڑا کون ڈال رہا ہے اور گستاخ کون کہہ رہا ہے؟ خود اپنے آپ کو گستاخ کہہ رہا ہے۔ اتنا بڑا جاہل اور احمق آدمی ہے کہ 2 سال پہلے جو اس نے باتیں کی ہیں اس کو بھول گئیں، اب وہی باتیں اس کے گاٹے فٹ ہو رہی ہیں۔ اپنے فتوے سے خدا کا گستاخ بن رہا ہے اور کہہ رہا ہے اچھے الفاظ کا چناؤ مت کرو۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں اس نے کیا کہا اور خود اس کا انداز کیا ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اور سب سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد۔ خان صاحب نے جو اختلاف رائے سکھایا ہے نا، وہ اتنا سخت، انہوں نے کنٹینر کے اوپر جو زبان استعمال کی، ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی۔ اختلاف رائے تو علی بھائی آپ نے بھی سکھایا ہے، انہوں نے سیاسی اختلاف رائے سکھایا۔ اختلاف رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے زبان کی، کہ زبان آپ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں، سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے۔ جب ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں۔ لیڈر کے جو ماننے والے وہ 4 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں، یعنی لیڈر اگر بدتمیز ہوگا تو اس کے ماننے والے مزید بدتمیز ہوں گے۔ ویسا ہی جس طرح یہ کہہ رہا ہے نا، یہ جتنا بدتمیز ہے اس کے ماننے والے اور بدتمیز ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ولگر زبان استعمال کی، وہ کیا استعمال کی اور یہ کیا استعمال کرتا ہے، دونوں دیکھ لیں۔ کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ تو آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے، یہی کافی ہے۔ میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا، لیکن یہ ہے ادبی ہے۔ عمران خان نے سیاسی لوگوں کے بارے میں بات کی کہ ان کی شلواریں گھیلی ہو جائیں گی، کہتا ہے یہ ولگر زبان ہے، یعنی بازاری زبان ہے۔ اور اس نے جو بازاری زبان استعمال کی کس کے بارے میں؟ مذہبی پیشوا اماموں کے بارے میں، کہ ہمارے پیشوا تو وہ امام ہو جن کی قبر مدینہ میں، اور تمہارے امام کون سے؟ جن کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا۔ کتنی گھٹیا زبان! اور یہ البانی کو اپنا امام مانتا ہے، تو البانی کو غسل کیسے دیا گیا یہ بھی لوگوں کو بتائے نا۔ اور یہ شیخ الاسلام کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب کو، کہتا ہے میں اس کے جنازے میں بھی جناب علی شامل ہوا، جناب علی جب ان کے جنازے میں آپ شامل ہوئے تھے، ان کو غسل کیسے دیا گیا؟ شلوار اتار کر دیا گیا یا کپڑوں سمیت اس کو غسل دیا گیا؟ یہ بھی لوگوں کو بتائے۔ اور میرے عام الحزن تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی سال حافظ زبیر زیبی وفات پا گئے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں آگے کہ جناب علی مولانا اسحاق صاحب یہ وقت کے حسین ہیں۔ میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے، اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑھے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں۔ میرے لیے عام الحزن کا سال ہے، غم والا۔ مولانا اسحاق صاحب شیخ الاسلام ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس لیول کی اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی۔ یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے، اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے۔ تو پھر عشق رسول 1 نمبر ہونا چاہیے، 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو یہ میں نے آپ کو ضمناً بات عرض کر دی اس حوالے سے۔ مجھے بتائیں کہ وقت کے حسین کو غسل کیسے دیا گیا، اور وقت کے حسین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کی تعویل کی ہے۔ اب انہیں کہے نا کہ آپ کا بھی بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ، آپ انہیں کہے نا کافر۔ آپ تو کہتے ہیں شیخ الاسلام ہے، وقت کے حسین ہے، وقت کے حسین ہے، چشتی رسول اللہ کی تعویل کی ہے، اس پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے ہیں؟ مفتی راشد صاحب پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیں۔ اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے، تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر، تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، آج تو جتنا مرضی چیخ لے۔ یعنی میرے حوالے سے کہا کہ تیرا بنیادی عقیدہ یہ ہے چشتی رسول اللہ، اس پر میں کیا کہوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چھوٹو تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، چھوٹو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد میں 4875، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو چھوٹی کہنا، حقیر لفظ استعمال کرنا اتنا خطرناک ہے کہ یہ لفظ سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کو بھی کڑوا کر دے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے غداری کر رہا ہے، سامنے ابو داؤد رکھی ہے لیکن اس پر چل نہیں رہا۔ تو کیا یہ مناظرہ اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا ہے، اور دکھا کیا رہا ہے؟ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں،
اور کیا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور مناظر کیا کہہ رہا ہے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمینے غلاموں سے ایک غلام ہوں، میں رسول اللہ کو غلام ہوں، میں چشتی رسول نہیں ہوں۔ یہ تو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں، اور یہ جھوٹا آدمی یہ بتا رہا ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ویڈیو دکھا کے دھوکہ دیتا ہے، اتنا بڑا دھوکے باز ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ آپ کسی بھی سنی سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، وہ کہے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ کسی سنی نے آج تک یہ کلمہ نہ پڑھا، نہ اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اور اس کے بعد مفتی صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور اس نے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، 6045 نمبر حدیث ہے 6045، کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں ہے کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ اس نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ چشتی والا ہے۔ ظاہر جس کا عقیدہ چشتی والا مسلمان نہیں ہے تو مسلمانوں کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ اپنے ماننے والوں کو کافر بناتا ہے، خود تو کافر ہوا، اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم جا کے گلیوں میں چشتی رسول اللہ ان سے پوچھو کہ تمہارا عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، اور نبی کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ کتنا بڑا خناس لڑکا یہ ہے، اور اس کو تعلیم کون دے رہا ہے؟ مرزا جیلمی۔ 1 ارب بھی دو گے گالی نہیں دے گے، یہ جا کے گلی چوراہوں میں اور دکانوں میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جناب علی گالی دو ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ کہ یہ کافر نہیں ہوا؟ تعلیم دینے والا بھی کافر، اور اس طرح کی تعلیم آگے پہنچانے والے بھی کافر۔ اور اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے، اور نیچے کمنٹس تھے سارے مرزا کے چیلوں کے، جو اس کے چینل چلاتے ہیں، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دلوائے، لوگوں کا ہے تم گالی دو تمہیں پیسے دیتے ہیں، وہ تو ہوئے کافر۔ تو تعریف کرنے والے کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دوستو، جو اس کو مانے گا، اس کے طریقے پر جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ گستاخ ہو جائے گا، کیونکہ خود یہ گستاخ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ترجمے کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کی کہ جناب علی خدا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، اور وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے مکر کیا، اور 2 سال پہلے خود اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بہتر ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو اس کی جوتی اور اس کی بوتی ہم آپ کو اس کی ویڈیو سے دکھا رہے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا مکار آدمی ہے۔ اس مکار سے اپنے ایمان کو بچائیے، اور لوگوں کو بتائیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا مکار جھوٹا اور اپنی ویڈیو سے کافر ہوتا ہے اور گستاخ بنتا ہے۔ ایسے گستاخوں سے اپنے ایمان کو بچائیے اور اپنے دوستوں کے ایمان کو بچائیے۔